اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے جدھر بھی ہوں گے۔ آج تو ہم ایک تو ایکٹرز پر بات کریں گے، اور دوسری طرف ہم خبریں بھی دیں گے آپ کو، اور فیملی بلاگرز پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان ایکٹرز پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ آج کل کیوں تنقید کی زد میں ہے اور ان پر کیوں تنقید ہو رہی ہے۔ ایک تنقید جو ہو رہی ہے وہ ایک طرف سے صحیح ہے اور دوسری طرف سے صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ہیرا مانی کی ویڈیو وائرل ہوئی جو وہ بارش کو انجوائے کر رہی تھی چھت پہ چڑھ کے، اور دوسری طرف دانش تیمور کی بھی سیم ویڈیو وائرل ہوئی، وہ بھی چھت پہ چڑھ کے بارش کو انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن جو ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ہیرا مانی بھی تو خیر ایک اور اعتراض بھی ہے جو میں آپ کو رکھوں گا، لیکن ان پہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے کوئی ایسی تصویر یا کوئی ایسی ویڈیو شیئر نہیں کی جس میں یہ سیلاب متاثرین کی مدد کرتے یا ان سے ہمدردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، میری جہاں تک اطلاعات ہے۔ تو ایک طرف انہوں نے نہ کوئی سیلاب متاثرین کی مدد کی اور نہ کوئی ان سے ہمدردی کے لیے کوئی پیغام دیا، اور دوسری طرف یہ خود انجوائے کی ویڈیوز بنا کے کر رہے ہیں وائرل، لیکن جو کہ یہ ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، لیکن ساتھ میں ان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے ایکٹر نامور لوگ ہیں جن کا ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں بھارت میں بھی دیکھی جاتی ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے ان کے پاس۔ لیکن انہوں نے جو ویڈیوز وائرل کی، ہیرا مانی پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو ڈریسنگ بھی صحیح نہیں کی اس ویڈیو میں، اور نہ تو انہوں نے ڈریسنگ صحیح کی ہے، اوپر سے یہ ویڈیو اس طرح کی بناتی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کوئی لندن پیرس وغیرہ میں تو رہ نہیں رہے، تو آپ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی جو ہے آپ کی ایک عزت اور آپ کی ایک نام کو مجروح کرتی ہیں۔ ویسے تو آپ کا نام کوئی اتنا ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ ایک جانی مانی شخصیت ہے، آپ کو چاہیے اپنی ملک کی خواتین، اپنے ملک کی بچیوں کا رول ماڈل بنے، لیکن آپ ان کو بگاڑ ہی رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ دوسری تو دانش تیمور کی جو ویڈیو وہ ایک صحیح ویڈیو، ایک مناسب سی ویڈیو ہے جو انہوں نے لگائی اور بارش انجوائے کرتے ہوئے، جو کہ اس ویڈیو پہ تو تنقید نہیں، لیکن اس وجہ اور اس موقع پہ تنقید کے خلاف ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ تھی ان لوگوں پہ تھوڑی بات چیت کی تھی۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ آ جائیں، یہ جو ولاگرز ہیں، فیملی ولاگرز، اور یہ جو سارے ہماری شوبیز ہے، یہ ہمارے ولاگرز، یہ معاشرے میں کوئی بھی ایک بھی مثبت کردار نہیں جو ادا کرے، اور سونے پہ سہاگا یہ اس پہ اور زیادہ ترکہ لگا دیتے ہیں جب یہ جوئے اور اس طرح کی ویب سائٹس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے ڈکی بھی موجودہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کی کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے خیر مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن اس وقت تک تو یہ کہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور رجب بھی جو ہے ملک سے فرار ہے، تو ان کی بھی حالات جو ہے خراب ہیں، تو ان کے والد وغیرہ، بہن وغیرہ اور بیوی، ان کی ماں اور والد آئے تھے پاکستان گھر میں رہنے کے لیے، لیکن وہ گھر بھی جب سیلاب کی زد میں آ گئے تو وہ بھی اس وقت بند پڑا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو ڈکی بھائی یہ ہیں، اچھا سعد الرحمان نام ہے، اوپر سے اپنا نام بگاڑ کے ایک عجیب سا نام رکھا ہوا ہے، ڈکی جو ہیں ان کی بھی ہے کہ یہ جوئے کی ویب سائٹ پروموٹ کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے معاشرے کو صرف بگاڑا ہی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ جو لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ ڈکی کو دیکھ لیا، رجب کو دیکھ لیا، اس سے بہتر آپ اپنا یہ ٹائم کسی اور جگہ انویسٹ کریں۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت واپس نہیں آتا، آپ کی جو اس وقت عمر ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جو دیکھتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے یا بچے ہیں یا نوجوان تو خیر کم ہے، بچے اور ٹین ایجرز 18 سے 19 سے 20 سال کے درمیان کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے، زیادہ تر ان کو بچے اور نوجوان ٹین ایجرز دیکھتے ہیں، جو کہ اپنا قیمتی وقت، قیمتی عمر ہے، یہ ایک 10 سے 20 سال کے درمیان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، یہ اس ٹائم میں یا آپ اپنے آپ کو بناتے ہو یا اپنے آپ کو بگاڑ دیتے ہو، تو ان کو جو دیکھتے ہیں وہ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دیکھا لوگوں کو کہ جو اپنی زندگی ان سے ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کامیابی کا راستہ تلاش کرتے ہیں، تو ان کے کاموں میں جس طرح یہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، لڑکوں نے بھی شروع کی، کئی لوگوں نے، میں خود جانتا ہوں پرسنلی جنہوں نے شروع کی فیملی ولاگنگ۔ میں نے کیوں نہیں شروع کی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ بڑا آسان ہے اس میں وائرل ہونا، آپ اپنی فیملی کو دکھاؤ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں رجب وغیرہ، تو خیر یہ صرف اور صرف تباہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین آج کل کی جو خبریں ہیں وہ چلیں، بی این پی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے، ان کے جو اختر مینگل صاحب ہیں، ان پر دہشت گرد کا حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، جس میں ان کے ساتھ 13 افراد، ان کے قریبی 13 لوگ شہید ہو گئے، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے محمود خان اچکزئی اور یہ اختر مینگل وغیرہ یہ بچ گئے۔ آگے جو اختر مینگل صاحب نے اپنا خطاب کیا، جس خطاب کے بعد ان پر حملہ، اس خطاب میں انہوں نے کہا یہ سنیے،
ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 3 MPO کے تحت قید کیا ہوا ہے اور 4 ماہ سے ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے. کیا ملک دولت کرنے والوں کو ریمانڈ دیا گیا؟ کیا آئین توڑنے والوں کا ریمانڈ دیا گیا؟ کیا مارشل لا لگانے والوں کا ریمانڈ دیا گیا؟ اختر مینگل، ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے کی ایک معزز خاتون ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ، جو پاکستان کی بڑی نامور شخصیت ہے اور وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، جس پر ان کو عدالت نے 3 MPO کے تحت قید کیا ہوا ہے اور 4 ماہ کا ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے ان کو. تو اس پر مذمت کرتے اختر مینگل صاحب نے یہ کہا. اور دوسری طرف جو اختر مینگل صاحب نے کہا، ہماری ماں اور بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اٹھا کر انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے. ہمارے اکابرین اس دھرتی پر موجود نہیں، اس لیے گیدڑ بھی شیر بن گئے ہیں. آج صوبے کے وارث وہ لوگ ہیں جن کے گھر سے واللہ ایک مرغی بھی شہید نہیں ہوئی. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے صوبے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. یہ اختر مینگل، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ان سب کے کوئی نہ کوئی لواحقین شہید ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اور ان کے پارٹی کے لوگ، ان کے کئی لوگ غائب ہیں. مسلسل لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور غائب کر لیا جاتا ہے. یہ بلوچستان میں ہماری ادارے مسلسل یہ کام کرتے آ رہے ہیں. تو حکومت اس کو ناکام رہی ہے صوبے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے. جبکہ دوسری طرف جو پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ اختر مینگل صاحب نے خود کروایا، کیونکہ ہر حملے میں وہ بچ جاتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان پر حملہ کیا جاتا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب پر کیا گیا اور بے تحاشا پاکستان میں سیاسی لیڈرز پر کیا گیا. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ پہ آ جائیں، مریم نواز صاحبہ کی جو تصویر تھی مسجد پہ جو لگی ہوئی تھی، اس پر مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لے لیا ہے. اپنی تصویر لگانے پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نوٹس لے لیا. تو یہ نوٹس اب اس پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ کیا اس بات پر بھی نوٹس لیا کہ اب تھیلوں پہ بھی میری تصویر نہ لگے؟ کیا آپ نے اس بات پر نوٹس لیا کہ عوام کی خدمت کی جائے، ان کو روکا نہ جائے صرف اس وجہ سے کہ جی ہم مریم کی تصویر نہیں لگا کے رکھے؟ تو ان سب چیزوں پہ بھی آپ کو نوٹس لینا چاہیے، جو کہ مجھے پتہ آپ نہیں لیں گی. دوسری طرف ایک طرف جہاں مریم نواز کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، وہاں ہم علی امین کو بھی کرٹیسائز کریں گے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کے لیے جو سامان بھیجا گیا، ان کی مدد کرنے کے لیے جو سامان بھیجا گیا، اس پہ علی امین کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں. یہ سب اپنی اپنی تشہیریں کرتے ہیں عوامی پیسوں پر. جہاں علی امین مریم نواز صاحبہ غلط ہیں، وہاں علی امین گنڈا پور بھی غلط ہیں. ان کو بھی، وہ بھی اگر کوئی ایسی ذاتی تشہیر عوامی پیسے پر کریں گے تو ہم ان کو بھی کرٹیسائز کریں گے. علی امین صاحب کی ایک اور بھی جو ہے ویڈیو اس وقت جو ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے، جو کہ ٹھیک کی جا رہی ہے. اپنے ایک ملازم کو انہوں نے ڈانٹ دیا. وہ جب آیا، ایک سفیر آیا ہوا تھا، میرے خیال میں غالباً جرمنی کا سفیر آیا ہوا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ کو بلانے آیا کہ جی جرمنی کا سفیر ہے. آگے سے علی امین نے کیا کہا، ذہنی غلامی چھوڑو، سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یعنی اس کو کہا جی کہ تم ذہنی غلام ہو، ذہنی غلامی چھوڑو، سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. تو کیا ہوا؟ اس وقت علی امین صحافیوں سے بات کر رہے تھے، جس وقت یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے کہ جو بڑے آزاد خیال علی امین صاحب ہیں، پتہ کتنے آزاد خیال ہیں. ہر خان کا حکم انہوں نے توڑے، پارٹی میں ڈسپلن انہوں نے خراب کیا. تو یہ اب کہہ رہے ہیں جی ذہنی غلامی چھوڑو، اور جو جرمنی سے جو سفیر ہے وہ تھوڑا انتظار کر لے گا. یا جبکہ ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کو. اس کو ایک گھر آئے مہمان کو عزت دینی چاہیے. عمران خان نے یہ ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا، وہ کسی وجہ پہ کہا تھا، نہیں بلا وجہ نہیں کیا جس طرح آپ بلا وجہ کر رہے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں. دوسری طرف آ جائیں اردلی حکمران شہباز شریف صاحب پر. یہ جناب گئے چین کے دورے پر، وہاں ان کی اچھی خاصی ہوئی، کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا. ایک پیوٹن جب آگے جا رہے تھے، پیچھے سے بلا کے ان کو انہوں نے ملے ان سے، اور سلام تک کچھ حد تک رہے، اور 2-3 منٹ کی ملاقات بھی نہیں تھی وہ. دوسری طرف پیوٹن اور مودی، یہ تصویر ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے آپ، مودی اور پیوٹن ایک لمبی ان کی ملاقات ہوئی، چلتے پھرتے ٹہلتے پھرتے وہ گفتگو کرتے رہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو پیچھے ان کی میں نے تصویر لگائی ہے جس پر ریڈ مارک بھی کیا ہوا ہے، تو ان کی شکل دیکھیں آپ ذرا. یعنی کانفیڈنس ہی نہیں ہے بالکل ہمارے وزیر اعظم میں. ظاہر ہے کانفیڈنس ہو بھی کیسے؟ کانفیڈنس آتا ہے عوام کے ووٹ سے. کانفیڈنس آپ کو تب آتا ہے جب آپ کی عوام، آپ کو پتہ ہو 25 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑی ہے. ادھر 25 کروڑ عوام پیچھے تو کھڑی ہے، لیکن وہ آگے دوڑانے کے لیے پیچھے کھڑی ہے ان کو کہ کب بھاگیں. تو ادھر تو ان کے عوامی نہ سپورٹ ہے ان کو، صرف اور صرف وزیر اس کو اداروں کی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے جس پر یہ حکومت کر رہے ہیں. تو ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں کرتا جو عوامی ووٹ چوری کر کے حکومت میں آیا ہو. ان کو بھی پتہ ہے پیوٹن کو اور دیگر حکمرانوں کو کہ یہ تو پاکستان میں ان کی تو چلتی نہیں ہے. پاکستان میں جن کی چلتی ہے وہ اب ان کو سے ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے ٹرمپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا، وہ سیدھا ہی اس چیف کو ہی بلا لیا. اس نے پتہ تھا اس کو شہباز کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف اب یہ عمران خان صاحب دورے پہ گئے تھے. آپ یہ دیکھیں تصویریں، اس وقت کی تصویریں دیکھیں آپ. پیوٹن سے انہوں نے کس طرح سے ملاقات، 3 گھنٹے کی ملاقات، ناظرین 3 گھنٹے کی ملاقات پیوٹن نے کی تھی. اور اس ملاقات کے بعد پیوٹن نے یوکرین پہ حملہ بھی کیا. یعنی اتنی اہمیت دی اس نے عمران خان کو. 3 گھنٹے عمران خان سے بیٹھ کے اس نے مشاورت کی.
اور اب دوسری طرف چائنا میں عمران خان صاحب گئے تو چائنا کے صدر سے بڑی لمبی ملاقات کی عمران خان صاحب نے. اور اب جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات کی ہے نا پرائم منسٹر وغیرہ سے صدر وغیرہ سے, چھوٹی سی ملاقات کی ہے. اب اس ملاقات کی ڈیٹیل دیکھنا کتنی کہ جی دونوں طرفہ امور پر بات ہوئی, اس امور پر بھی بات ہوئی, اس امور پر بھی بات ہوئی, یہ بھی بات ہوئی, وہ تاکہ ملاقات اتنی تھی نہیں جتنی انہوں نے باتیں گنوا دینی ہیں, یعنی اپنے سے ہی چھوڑی جائیں گے آپ. تو یہ تھی ناظرین آج کی کچھ خبریں. دوسری طرف ایک میچ کی آپ کو تھوڑا سا بتا دیں, کرکٹ میچ کا. افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا, 18 رن سے ہرایا, جو کہ میں کہتا ہوں الارمنگ ہے. یہ کافی الارمنگ ہے کیونکہ ابھی افغانستان آپ کے مقابلے پہ ہے. آپ کو میں پاکستانی ٹیم کو, مائک ہیسن کو, عاقب جوید کو, سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی ٹیم کو سنبھال لیا ہے. مگر اس وقت جس اپروچ کے ساتھ یہ جا رہے ہیں کہ ہم سارے آل راؤنڈر کھلائیں گے, یہ بہت مشکل ہے, یہ بڑی بڑا رسک ہے اس میں. آج آپ کو افغانستان نے بتایا کہ آل راؤنڈرز میچ نہیں جتواتے, بولرز میچ جتواتے ہیں. ان کے دیکھیں 4 اسپنر لگے ہوئے تھے اور چاروں اسپنرز نے آپ کے ناک میں دم کر دیا تھا. ایک طرف اس نے بڑی اچھی بولنگ کی, نور نے, تاکہ وہ نیا بولر ہے. راشد نے بڑی اچھی بولنگ کی, نبی نے بڑی اچھی بولنگ کی, اور ساتھ ان کے جو فضل حق فروقی تھے انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی. جو اس نے صاحبزادہ فرحان کو بول کر دیا, وہ ٹپا کھا کے وہ اندر آ گیا بال, جس کی وجہ سے وہ آؤٹ آتا. کہ جب بال انہوں نے ریلیز کر دیا, صاحبزادہ فرحان ابھی بھی ان کی موومنٹ جاری تھی, جس کی وجہ سے فوکس نہیں ہوا, آؤٹ ہو گئے. اور دوسری طرف سائم ایوب بھی آؤٹ ہو گئے. تو پاکستان کی بیٹنگ بھی کولیپس کی اور بولنگ میں بھی اچھی خاصی پاکستان نے مار کھائی. کیونکہ آپ دیکھیں 15-14 اوور تک ایک ہی وکٹ تھی افغانستان کی گری ہوئی, جو شروع میں گرباز کی گر گئی لکیلی. تو انہوں نے بڑا اچھا مینیج کر کے کھیلا. پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو آل راؤنڈرز کی, جو اتنی زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے ہیں, تھوڑا کم کریں. کم از کم ایک بولر اور ایڈ کریں. آپ کے پاس 4 بولر ہونے چاہیے, جس میں سے 2 اسپنر اور 2 فاسٹ بولر ہوں, تبھی آپ کی چانسز ہیں میچ جیتنے کے. ورنہ یہ جو آل راؤنڈر ہے کسی نہ کسی دن یہ چلیں گے, آج کوئی چل گیا کل کوئی, لیکن یہ آپ ان پر ڈپینڈ کر کے آپ نہیں بڑے میچ کھیل سکتے. اب فرض کریں ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ جاتا ہے, اب انشاءاللہ جو کوئی پہنچیں گے, تو ایشیا کپ کے فائنل میں اگر کوئی پڑ جاتی ہیں ان کو, جو آپ کے آل راؤنڈر ہیں, ان کو سکور پڑ جاتا ہے, تو آپ کے پاس تو پیچھے بولر ہی کوئی نہیں ہے. آج کل جو شہین ہے, اس دفعہ آپ دیکھیں آپ کے مین بولروں سے بھی بولیں گے. سفیان مقیم کو اچھی خاصی پڑی ہیں, اور اس کو بھی سفیان کو بھی پڑی ہیں, اور ساتھ میں حارث روف کو بھی بڑی مار پڑی ہے. افغانستان نے بڑا مارا, نہیں کہ اوور میں انہوں نے اپنا پورا رن ریٹ مینیج کیا. تو سوچنا چاہیے مائک ہیسن کو, جبکہ ان کا انٹینٹ بڑا اچھا ہے, ٹیم کو جتانا چاہ رہے ہیں. ہم بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, نئے لڑکوں کو بھی بیک کر رہے ہیں. ایک تو فخر زمان کو, میرے خیال میں ایک فخر زمان کو ڈراپ کریں, فخر زمان کی جگہ لائیں محمد حارث کو, اور محمد حارث جو اینڈ پہ بیٹنگ کر رہے ہیں ان کی جگہ کوئی نیا بولر لائیں آپ, یا ابرار احمد کو لائیں, ابرار کو ہی لائیں, ابرار اور سفیان, دونوں میں سے کوئی ایک اچھی بولنگ ضرور کرے گا. 2 اسپنرز, 2 فاسٹ بولر, اور ساری اوپر والی ٹیم ایسے ہی. صرف فخر زمان کو ڈراپ کر کے محمد حارث کو ادھر کھیل دیں, کیونکہ آپ محمد حارث کو بھی ضائع کریں گے اس طرح سے, جس طرح آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کہ وہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, آپ اس کو 6-7 نمبر پر, 8ویں نمبر پر کھلا رہے ہیں آپ اس کو. یہ تھی ناظرین آج کل کی خبریں. کرکٹ پہ بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات دی, تو آپ کے اس سے ایک ریکویسٹ تھی کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, جو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں. کیونکہ دیکھیں آپ ایک طرف ایسی فضول ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, ولاگز ہو گئے اور ریلز وغیرہ ہو گئی, یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کچھ نہ کچھ خبر وغیرہ ملتی ہے, آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں لائک بھی کریں گے, کمنٹ کریں, اور سپورٹ زیادہ سے زیادہ کریں. اس وقت ضرورت ہے ہمیں آپ کے ویورز کی. اللہ آپ کو خوش رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.